بنین و انسانوں کے ایمان کی بنیاد توحید خالص پر ہے۔ توحید خالص کیا ہے؟ اس بات کو ماننا کہ Thanks for watching JDM Islamic YouTube channel. Like, share and subscribe this channel. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام مجید و فرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال تعالی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین گرامی، جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان میں اپنے وجود کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ کا وجود، اس کائنات کا وجود اللہ کے وجود سے ہے، اور سب سے پہلے انسان کے بنین و انسانوں کے ایمان کی بنیاد توحید خالص پر ہے۔ توحید خالص کیا ہے؟ اس بات کو ماننا کہ اس پورے جہان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کے سوا اس جہان کے کسی ذرے کا کوئی مالک نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو ماننا ہے، تو یہ ہمارے لیے اصول دین کا ایک حصہ ہے۔ اصول دین، اس میں ایمان کے تقاضے آ جاتے ہیں۔ سامعین محترم، دنیا میں 4200 مذہب ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب اسلام ہے، اور اسلام کی بنیاد توحید خالص پر ہے۔ توحید خالص مطلب ہم اس میں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ اللہ کے سوا دنیا کا کوئی انسان، کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی بت، کوئی پہاڑ کسی بھی طرح کی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات جتنی بھی بنائی ہیں، وہ سب کی سب، چاہے سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، آسمان ہو، اسی طرح دوسری زمین کی جو مخلوقات ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، وادیاں ہیں، ندی نالے ہیں، دریا ہیں، اور یہ بے پناہ بڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان تمام اشیاء میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ ان کی ایک حد مقرر ہے۔ سورج زمین سے 9 گنا بڑا ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق 102 زمینیں سورج کی ٹکیاں میں سما سکتی ہیں، لیکن ایک ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے سورج کو بنایا۔ سورج کی ایک حد ہے، ایک انتہا ہے، انتہا سے بڑا نہیں ہے۔ صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو سورج غروب ہو جاتا ہے۔ چاند رات کو طلوع ہوتا ہے، صبح اس کی روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو کسی حد میں نہیں آتی، لازوال ہے، کبھی اس پر زوال نہیں آئے گا۔ سورج کو ایک نہ ایک دن لپیٹ لیا جائے گا، ستارے جھٹ پڑیں گے، سمندر جلا دیے جائیں گے، کیونکہ ان کی ایک انتہا ہے۔ لیکن اللہ ایسی ذات ہے جو کسی ٹائم میں نہیں آتی، کوئی حد اس کی نہیں ہے، لازوال ہے،
کوئی لمٹ نہیں ہے، محدود نہیں، لامحدود اور لامتناہی ذات کا نام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات رکھی ہیں سب میں کوئی نہ کوئی اللہ نے صلاحیت ضرور پیدا کی ہے۔ سورج میں روشنی دینے کی صلاحیت ہے، زمین میں اگانے کی صلاحیت ہے، پہاڑوں کو اللہ نے میخیں بنایا ہے، اور اسی طرح چاند میں ٹھنڈی روشنی دینے کی صلاحیت رکھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو جو پابند کیا وہ اس ذات پر ماتھا ٹیکنے کے لیے پسند کیا ہے کہ جس میں قابلیت ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ انسان ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل بھی رکھی ہے اور صلاحیت بھی رکھی ہے، دونوں چیزیں انسان کے اندر اللہ نے پیدا کی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور یہ ساری جتنی بھی چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں سورج سے لے کر انسان سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ کیوں؟ انسان اس کے اندر صلاحیت بھی ہے، عقل بھی ہے۔ ان ساری چیزوں میں صرف صلاحیت ہے، عقل نہیں ہے۔ اس وجہ سے انسان اللہ کے ہاں بہت رسپیکٹفل اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف المخلوقات ہے کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں، صلاحیت بھی اور عقل، فہم، فراست، دیکھنا، سوچنا، سمجھنا، سننا، جانا، کاروبار کرنا، ہر چیز یہ خود کر سکتا ہے۔ اس کو سینس کہتے ہیں، عقل، فہم و ادراک، یہ انسان کے اندر ہے۔ لیکن جتنے بھی ستارے اور سیارے، حتیٰ کہ زمین کی ٹکیا انسان سے لاکھوں گنا بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں صرف اللہ تعالیٰ نے ایبیلٹی اور صلاحیت رکھی ہے لیکن سینس نہیں رکھا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان آپ کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس لیے کہ آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنات اور انسان اس بات کا اقرار کریں کہ میں ہی عبادت کے لائق ہوں اور سجدہ کرنے میری بارگاہ میں آ جائیں۔ اسی کو توحید کہا جائے گا کہ انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی ذات میں اتنی قابلیت، صلاحیت نہیں ہے، یا کوئی ذات بھی عبادت کے لائق ہے نہیں۔ اور وجہ اس کی کیا ہے کہ اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر کوئی انسان سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، سابق قوم ستاروں کی پوجا کرتی ہے، کوئی انسان مٹی کے بت بنا کے کھڑا ہو گیا، کسی نے روپے کی پیسے کی پوجا کرنی شروع کر دی، الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کر کے گننا شروع کر دیا، کسی نے کرسی اور کسی نے اپنے مرتبے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ یہ ساری چیزیں اب جب قیامت کے دن انسان اللہ کے پاس پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھیں میں نے آپ میں دو صلاحیتیں دی تھیں، صحیح، اور ان میں نے ایک، یعنی آپ درمیانے درجے کی، آپ اعلیٰ قسم کی مخلوق تھیں، اور یہ ساری کی ساری سورج، چاند، زمین، یہ ساری ادنیٰ درجے کی مخلوق تھی۔ بجائے اس کے کہ آپ اس ذات کے سامنے جھکتے جنہوں نے کل کائنات بنا دی، آپ نے اپنی ویلیو گرا کر ان چیزوں کے سامنے سجدہ کیا جس میں صرف صلاحیت موجود نہیں، صرف صلاحیت موجود تھی، اس کے علاوہ کوئی قابلیت موجود نہیں تھی۔ آپ میں تو دو چیزیں تھیں نا، تو آپ اگر جھکتے ہو کرسی پر، سورج کے سامنے، چاند کے سامنے، تو یہ چیزیں تو میں نے آپ کے فائدے کے لیے بنائی، آپ ان کے لیے نہیں بنے۔ کیوں؟ آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ جب آپ اشرف المخلوقات ہیں تو پھر بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں پر سجدہ کریں، ان سے اپنی مرادیں مانگیں، ان کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں، اس سے اچھا ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے
تو آپ نے اپنی ویلیو نہیں پہچانی، اپنی عزت نہیں پہچانی۔ تب اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جاندار ہو کے بے جان چیزوں پہ۔ اگر انسان ساری زندگی اس طرح کرتا ہے کہ اللہ کے دربار میں آنے سے رک کر دوسرے لوگوں کے کبھی مردوں کے دربار پہ جا رہا ہے، کبھی کسی جگہ، کبھی سورج کے سامنے کھڑا ہوا ہے، کبھی دیوتا کے سامنے پوجا کر رہا ہے، کبھی جانور کی پوجا کر رہا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کریں گے۔ پھر اس انسان جو اشرف المخلوقات تھا اس سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے ان چیزوں کی عبادت کی تھی، یہ آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، اور ان سے جو معبود آپ کی نظر میں معبود تھے ان سے پوچھیں گے کہ آپ اس بندے کو پہچانتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم میں صرف آپ نے صلاحیت دی تھی، عقل تو دی نہیں تھی، ہم تو ان کو پہچانتے نہیں ہیں کون لوگ ہیں۔ تو پھر ہم اللہ کے ہاں کیا جواب دہ ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کس منہ سے شفاعت کے لیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی لیے ان چیزوں پر ماتھا ٹیکنے کے سوا آپ میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ میں بلندتر ذات ہوں، آپ اشرف المخلوقات، سب سے اوپر میری ذات، اس کے بعد آپ اشرف المخلوقات، اس کے بعد یہ سورج چاند زمین ستارے، میں جس میں ہر قسم کی صلاحیت، عقل، فہم، ادراک، علم میں کامل، رزق دینے میں کامل، غفاریت میں کامل، غفور الرحیم، اور جل جلالہ، عزت مآب، ہر قسم کے مرتبے میں اللہ کامل۔ اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد قل ھو اللہ۔ مشرکین نے سوال کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ ہیں تو کیسے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ ایک ہی ہے، عبادت کے لائق دوسری ذات ہو ہی نہیں سکتی، اسی کو سمجھنے کا نام توحید ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں بے نیاز ہوں، لینے کی ضرورت نہیں، دینے میں کسی کا محتاج نہیں، نہ میں کسی کی اولاد ہوں نہ میری کوئی اولاد ہے، اور کوئی میرا ہم پلہ ہمسر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر کسی نے کوئی دوسری ذات اپنے فائدے کے لیے بنائی تو سمجھ لو اس نے اپنی ویلیو کی، انسان ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تو آپ میں دونوں صلاحیتیں دی تھیں، اور آپ ایسی چیز پر جھک گئے جن میں صرف ایک چیز کی صلاحیت تھی، عقل نہیں تھی، فہم نہیں تھی، ادراک، تو آپ نے اپنی ویلیو ہی کم کر دی، حالانکہ میں نے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آپ رب کریم سے کے راستے سے آپ کو کس چیز نے دور ہٹا دیا؟ تو یہ ہے مقصد، توحید کا مقصد ہے اس بات کو تسلیم کر لینا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تنہا ہی مالک ہے، بجائے اس کے کہ دوسری چیزوں پر سر جھکایا جائے جس میں کسی قسم کی قیامت کے دن آپ کی سفارش کرنے کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے، بلکہ وہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اسی طرح عقیدہ توحید میں سب سے آخری عقیدہ یہی ہے کہ آپ قیامت کے دن پر ایمان لائیں، اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ موت کے بعد موت نہیں ہے، آپ کی تو زندگی ہے، صحیح ہے، اور آپ کو اللہ کے ہاں بچنا بھی ہے، لیکن جن چیزوں کی دنیا میں عبادت کی جا رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں 4200 کے 4200 کسی کھاتے میں نہیں ہے، میری نظر میں اسلام دین ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور اسلام کے علاوہ اپنے لیے کوئی دوسرا دین پسند کرتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو میں خدا کی ذات اس آدمی سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے دین کیا ہے؟ دین یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، دین کا سب سے پہلا اصولی ضابطہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لائق اسی ذات کو سمجھنا، اور اس کا پورا سرکل میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کا دنیا میں وجود ہے، ایسی ذات ہے، اس کا وجود ہے، اس کے وجود کی 2-3 وجوہات میں بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ کوئی بھی چیز جتنی بھی بڑی ہو، کوئی بھی چیز جو آپ کے فائدے کی ہے، بنانے والا جو میکر ہے وہ اس سے پہلے ہوتا ہے۔ جب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ کمپیوٹر بنانا تب آدمی بنا سکتا ہے جب کہ وہ ذات کمپیوٹر سے پہلے ہو،
اس کے اندر عقل بھی ہو، صلاحیت بھی کامل ہو، وہ اعضاء کو جوڑ جوڑ کر ایک چیز بناتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی مخلوق دنیا میں آسمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون، فرجع البصر کرتین هل تری من فطور۔ آپ بار بار بھی نظر کو دوڑائیں گے آپ کو سورج دیکھ لیں، کوئی فطور آسمان میں نہیں ملے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سورج دیکھ لو، سورج۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بڑی مخلوق ہے تو یہ بات لازمی ماننی پڑے گی کہ اس کے بنانے والا اس سے بھی زیادہ بڑا اور اس سے بھی زیادہ پہلے تھا۔ ایک معمولی سی چیز بھی بنانے کے لیے انسان کو پوری کارپوریشن آف لیبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک پین بنانا ہو، ایک کاپی بنانی ہو تو پوری کی پوری فیکٹری میں مزدور کام کرتے ہیں، پھر وہ جا کے چیز بنتی ہے۔ لیکن اللہ کی ذات نے اتنے بڑے بڑے چیزیں بنا دیں جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ سورج کون بنائے گا؟ کوئی بنا سکتا ہے؟ جب آپ کو ضابطہ پتہ ہے کہ جو چیزیں بنائے گی جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں، وہ جھل تو پتہ نہیں کتنی ہیں، کروڑوں گلیکسیز ہیں، ایک گلیکسیز میں 2 کروڑ ستارے ہیں، اور اس طرح کروڑوں گلیکسیز آسمان میں پائی جاتی ہیں، لیکن ابھی تک ان کا پتہ سائنٹسٹ نہیں چلا سکے۔ اس کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی بڑی چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں، کسی ذات نے انہیں بنایا، تو ظاہر ہے وہ ذات اس سے بھی بڑی ہے جو ان کو چلا رہی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے، وہ ذات سوائے خدا کے۔ اور کیونکہ دنیا میں انسان اور جنات کا کارنامہ نہیں ہے کہ وہ سورج کو بنا دے، بلکہ وہاں تک تو کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا۔ تو بنانے والی ذات اس سے بھی پہلے ہے اور اس سے بھی بڑی ہے، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ دوسری دلیل اس بات کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہان کو بنانا ہی کام نہیں ہے، جہان کو سسٹم دینا، ڈسپلن دینا، یہ بھی کام ہے۔ یعنی میں نے سورج کو حکم دے رکھا، الشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، میں نے سورج کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ آپ کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ چاند سے جا کے ٹکرا دیں۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو جو بنایا گیا، بنانے والی ذات اس سے بھی پہلے ہوگی، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا کہ کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ دوسری دلیل اللہ کے وجود کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف بنایا ہی نہیں، ان میں ڈسپلن بھی پیدا کیا۔ جس دن آج سورج جس ٹائم پہ نکلے گا، 1 سال کے بعد اس دن اسی ٹائم پہ نکلے گا، اور جس راستے پر چلے گا 1 سال کے بعد بھی اسی راستے پر، اور جس ٹائم غروب ہوگا اسی ٹائم غروب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دے رکھا، ڈائریکشن دے رکھی۔ اللہ فرماتے ہیں کسی سیارے یا ستارے میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائے، اور یہ صلاحیت کس نے پیدا کی؟ آپ سنبھال سکتے ہیں، آپ سے تو ایک گھر نہیں سنبھلتا، ایک چیز نہیں سنبھلتی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے پلینٹ جو اگر زمین پہ گریں تو زمین 1 منٹ میں چورا ہو جائے گی، اتنے بڑے بڑے سیارے اللہ نے سنبھالے ہوئے ہیں، اور ان کو ایک سرکل دیا ہوا ہے، دائرہ، وہ اسی میں گھومتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نظام میں ترتیب پیدا کرنا، یہ بھی میرے وجود کی دلیل ہے۔ اور ایک دلیل خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر زمین و آسمان میں میرے سوا کوئی خدا ہوتا تو یہ سارا نظام درم برم ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا ہے کہ میں نے سورج نکالنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے غروب کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک کہتا ہے میں نے بارش برسانی ہے، تو دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے تو دھوپ نکالنی ہے، تو سارا دنیا کا سسٹم خراب ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں جب سسٹم خراب نہیں ہو رہا تو مان لو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہ اس جہان کا ایک ہی خالق ہے، اور اس کے بندے بنو، اس پر سجدہ کرو، یہی کامیابی کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے سچے دل سے یہ مان لیا کہ اللہ کی ذات ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، تو وہ جنت میں ضرور بضرور داخل ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مان بھی لیا اور اپنا بھی لیا۔ اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے طرز عمل پر لا الہ الا اللہ کا وجود اپنے اوپر نافذ کر لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔
حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ